السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ سبا کی آیت نمبر 12، 13 اور 14 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ اور ہوا کو سلیمان کے قابو میں دے دیا، اس کا صبح کا چلنا 1 مہینے کی راہ اور شام کا چلنا 1 مہینے کی راہ کے برابر ہوتا تھا، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کو چشمہ بہا دیا، پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور کچھ جن قابو میں دے دیے جو اس کے آگے اس کے رب کے حکم سے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے پھرے ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں دے دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا صبح کا چلنا 1 مہینے کی راہ اور شام کا چلنا 1 مہینے کی راہ کے برابر ہوتا تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام صبح کے وقت دمشق سے روانہ ہوتے تو دوپہر کو خیل اللہ استحر میں فرماتے۔ یہ ملک فارس کا ایک شہر ہے اور دمشق سے 1 مہینے کی راہ پر ہے، اور شام کو استحر سے روانہ ہوتے تو رات کو کابل میں آرام فرماتے۔ یہ بھی تیز سوار کے لیے 1 مہینے کا راستہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس فضیلت کا بیان سورہ انبیاء کی آیت نمبر 81 میں بھی گزر چکا ہے۔ اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ چشمہ 3 دن تک سرزمین یمن میں پانی کی طرح جاری رہا۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ چشمہ ہر مہینے میں 3 دن جاری رہتا تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کو پگھلا دیا، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کیا تھا۔ اور کچھ جن، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں دے دیے، اور انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے احکام کی پیروی کرنے کا حکم دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس فضیلت کا بیان سورہ انبیاء کی آیت نمبر 82 میں بھی گزر چکا ہے۔ اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے پھرے، ارشاد فرمایا کہ جنات میں سے جو بھی ہمارے حکم سے پھرا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فرما برداری نہ کی تو ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نافرمانی کرنے والے جنوں کو آخرت میں بھڑکتی آگ کا عذاب چکھایا جائے گا،
اور ایک قول یہ ہے کہ یہ عذاب دنیا میں ہی چکایا گیا، اور یہ اس طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جنات پر ایک ایسا فرشتہ مقرر فرما دیا جس کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا ہوتا تھا، اور جو جن حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت سے روگردانی کرتا تو وہ فرشتہ آگ کے کوڑے سے اس جن کو ایسی ضرب مارتا کہ وہ اسے جلا کر رکھ دیتی۔ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور۔ وہ جنات سلیمان کے لیے ہر وہ چیز بناتے تھے جو وہ چاہتا تھا، اونچے اونچے محل اور تصویریں اور بڑے بڑے حوضوں کے برابر پیالے اور ایک ہی جگہ جمی ہوئی دیگیں۔ اے داؤد کی آل، شکر کرو اور میرے بندوں میں شکر والے کم ہیں۔ اس آیت میں بیان ہوا کہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہر وہ چیز بناتے تھے جو وہ چاہتے تھے۔ ان میں سے چند چیزیں یہ ہیں: نمبر 1، اونچے اونچے محل، عالیشان عمارتیں، مسجدیں، اور انہی میں سے بیت المقدس بھی ہے۔ نمبر 2، تانبے، بلور اور پتھر وغیرہ سے درندوں اور پرندوں وغیرہ کی تصویریں۔ یاد رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں تصویر بنانا حرام نہ تھا۔ نمبر 3، بڑے بڑے حوضوں کے برابر کھانے کے پیالے۔ یہ پیالے اتنے بڑے ہوتے تھے کہ ایک پیالے میں 1000 آدمی کھانا کھاتے تھے۔ نمبر 4، ایک ہی جگہ جمی ہوئی دیگیں۔ یہ دیگیں اپنے پایوں پر قائم تھی اور بہت بڑی تھی، حتیٰ کہ اپنی جگہ سے ہٹائی نہیں جا سکتی تھی۔ لوگ سیڑھیاں لگا کر ان پر چڑھتے تھے، اور یہ یمن میں تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے فرمایا، اے داؤد کی آل، تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے ان نعمتوں کا شکر ادا کرو جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہے، اور میرے بندوں میں شکر کرنے والے کم ہیں۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک، شکر بڑی عبادت ہے جو گزشتہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے دین میں بھی جاری تھی۔ نمبر 2، جس قدر رب تعالیٰ کی نعمتیں بندے پر زیادہ ہوں اسی قدر شکر زیادہ کرنا چاہیے۔ نمبر 3، نیک بندے اگرچہ تھوڑے ہوں یہ برے بندوں سے افضل ہیں، خواہ وہ کتنے ہی زیادہ ہوں۔ فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته
پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو اس کی موت زمین کی دیمک نے ہی بتائی جو اس کا عصا کھا رہی تھی۔ پھر جب سلیمان زمین پر آ رہا تو جنوں پر یہ حقیقت کھل گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت و خواری کے عذاب میں نہ رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی تھی کہ ان کی وفات کا حال جنات پر ظاہر نہ ہوتا، کہ انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ جن غیب نہیں جانتے۔ پھر آپ علیہ السلام محراب میں داخل ہوئے اور حسب عادت نماز کے لیے اپنے عصا کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ جنات دستور کے مطابق اپنی خدمتوں میں مشغول رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا عرصہ دراز تک اسی حال پر رہنا ان کے لیے کچھ حیرت کا باعث نہیں ہوا، کیونکہ وہ بارہا دیکھتے تھے کہ آپ علیہ السلام 1 ماہ 2 ماہ اور اس سے زیادہ عرصے تک عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور آپ علیہ السلام کی نماز بہت لمبی ہوتی ہے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کی وفات کے پورے 1 سال بعد تک جنات آپ علیہ السلام کی وفات پر مطلع نہ ہوئے اور اپنی خدمت میں مشغول رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیمک نے آپ علیہ السلام کا عصا کھا لیا اور آپ علیہ السلام کا جسم مبارک جو لاٹھی کے سہارے سے قائم تھا زمین پر تشریف لے آیا۔ اس وقت جنات کو آپ علیہ السلام کی وفات کا علم ہوا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے مقدس اجسام وفات کے بعد گلنے اور مٹنے سے محفوظ ہیں۔ پھر جب سلیمان زمین پر آیا، یعنی جب سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک زمین پر تشریف لایا تو جنوں پر یہ حقیقت کھل گئی کہ وہ غیب نہیں جانتے، کیونکہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات سے مطلع ہو جاتے اور اس ذلت و خواری کے عذاب میں نہ رہتے اور 1 سال تک عمارت کے کاموں میں تکلیف اور مشقتیں اٹھاتے نہ رہتے۔ مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اس مقام پر رکھی تھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے پورا ہونے سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے جنات کو اس کی تکمیل کا حکم دیا۔ جب آپ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آ پہنچا تو آپ نے دعا کی کہ آپ علیہ السلام کی وفات جنات پر ظاہر نہ ہو تاکہ وہ عمارت کی تکمیل تک مصروف عمل رہیں اور انہیں جو علم غیب کا دعویٰ ہے وہ باطل ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر شریف 53 سال ہوئی۔ 13 سال کی عمر شریف میں آپ علیہ السلام سلطنت کے تخت پر تشریف فرما ہوئے اور 40 سال تک حکمرانی فرمائی۔ اس آیت کے آخری حصے سے معلوم ہوا کہ جنات کو غیب کا علم حاصل نہیں ہے۔ پھر زمانہ عوام کی اکثریت اس جہالت میں مبتلا ہے کہ وہ عاملوں کے ذریعے جنات سے آئندہ کے احوال معلوم کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض مرد اور عورتیں بزرگوں کی سواری آنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور لوگ عقیدت میں ان سے اپنے معاملات کے بارے میں دریافت کرتے اور ان کی بتائی ہوئی باتوں کو یقین کی حد تک سچا تصور کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جنات سے غیب کی بات پوچھنی حماقت اور اشد حرام ہے اور ان کی دی ہوئی خبر پر یقین رکھنا کفر ہے۔ حضرت احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، اور اگر غیب کی بات ان سے دریافت کرنی ہو، جیسے بہت لوگ حاضرات کر کے موکلوں جن سے پوچھتے ہیں فلاں مقدمے میں کیا ہوگا، فلاں کام کا انجام کیا ہوگا، یہ حرام ہے اور کہانت کا شعبہ بلکہ اس سے بدتر۔ زمانہ کہانت میں
جن آسمانوں تک جاتے اور ملائکہ کی باتیں سنا کرتے، ان کو جو احکام پہنچنے ہوتے اور وہ آپس میں تذکرہ کرتے تو یہ چوری سے سناتے اور سچ میں دل سے جھوٹ ملا کر کہانوں سے کہہ دیتے۔ جتنی بات سچی تھی واقع ہوتی۔ زمانے اقدس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا دروازہ بند ہو گیا۔ آسمانوں پر پہرے بیٹھ گئے۔ اب جن کی طاقت نہیں کہ سنے جائے جو جاتا ہے، ملائکہ اس پر شہاب مارتے ہیں، جس کا بیان سورہ جن میں ہے۔ تو اب جن غیب سے نرے جاہل ہیں، ان سے آئندہ کی بات پوچھنی عقلاً حماقت اور شرعاً حرام، اور ان کی غیب دانی کا اعتقاد کفر۔ حضرت مفتی محمد وقار الدین قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی مرد یا عورت پر کسی بزرگ کی سواری نہیں آتی، یہ دعویٰ فریب ہے۔ صرف جنات کا اثر ہوتا ہے، وہ بھی کسی کسی پر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔